خود حیات پیغمبر میں یہ کیفیت تھی کہ حضور موجود ہیں، حضور کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں، اس کے بعد لوگ ادھر ادھر یہودی علماء کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور آ کے حضور کے سامنے نقل کرتے تھے، فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا اور فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا، حضور موجود، حضور کیوں؟ اسی دور سے شروع ہو گئی تھی بات۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضور خود مسجد میں تشریف لائے۔ میں گلہ کر چکا ہوں نا کہ لفظ علامہ کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور ایک صاحب گویا شمع محفل بنے ہوئے، تو کہا بھائی یہ کیا؟ کہا رجل علامہ۔ اب دیکھیے علامہ کی کہاں تک تاریخ پہنچی۔ لفظ علامہ عربی میں مبالغے کے لیے آتا ہے، یہ تائے تانیث نہیں ہے۔ عموماً عربی اسماء میں تائے تانیث لگا کے مؤنث بنایا جاتا ہے، تو علامہ عالم کا مؤنث نہیں ہے۔ علامہ یعنی بہت علم رکھنے والا، فہامہ یعنی بہت فہم رکھنے والا ہے، مبالغے کے لیے۔ ہر زبان کی اپنی جمالیات ہوتی ہے۔ تو کہا یہ بہت علم رکھنے والا شخص ہے، حضور کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب بہت علم رکھنے والا؟ کہ انصاب عرب سے خوب واقف ہے، اشعار عرب سے خوب واقف ہے۔ کہا اسے علم نہیں کہتے، علم تو بس یہ ہے کہ یا آیت محکمہ یا سنت قائمہ، یا سنت قائمہ ہو یا آیت محکمہ ہو، ورنہ یہ جو تم بتا رہے ہو یہ علم نہیں ہے۔ یہی صورتحال آج تک ہے کہ یا قول خدا ہو یا پھر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول کے دور میں یہ حلقے قائم ہونے لگے تھے تو بعد رسول کتنے حلقے بڑھ گئے ہوں گے؟ چنانچہ یہ تاریخ ہے کہ بعد پیغمبر امام حسن و امام حسین کے دور میں امام حسن کی کرسی لگی ہوئی ہے، آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر 2-4 اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی غور کیجئے، وہ وجود مبارک و مقدس جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کی زبان چوسی ہو، جو جزو جان پیغمبر ہے، جو خود قرآن ناطق ہے، وہ موجود ہے اور تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، اور جس کے لیے رسول کہہ چکے ہیں کہ یہ اہل جنت کا سید و سردار ہے۔ پھر پوری امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب بیٹھ کر سنتے، ہمتن گوش ہوتے، دل کے کانوں سے سنتے کہ جزو بضع پیغمبر، جزء پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مگر ہر ایک نے اپنی اپنی کرسیاں الگ الگ لگائیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ تو اختلافات پیدا ہوئے۔ اب دور حضرت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ کتنا بھی ظلم کیا ہو امت نے، عوام نے یا عوام و خواص نے مل کر، لیکن ذہنوں میں، دلوں میں ان کی عظمت راسخ ضرور تھی۔ یعنی ان کی علمی مرجعیت تھی سب کے ذہن میں۔ مرجعیت سمجھے؟ مرجع یعنی جہاں پلٹ کے آئے انسان اپنے آخری فیصلے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے علمی مرجعیت، جہاں ہر شخص سوچتا ہے کہ ہاں یہاں سے جواب ملے گا۔ تو کرسیاں تو سب نے لگا لی تھیں، مگر ذہن میں یہ تھا کہ ملے گا جواب تو وہاں سے ملے گا۔ تو آقا حسین علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ سب کے سب لفظ صمد میں مختلف فی ہو گئے۔ تو صمد کے کیا معنی؟ ابھی بھی لفظ صمد کی بھی تشریح کروں اور وجہ اختلاف بتاؤں تو وقت چاہیے، لیکن اب طاقت بھی نہیں رہ گئی، اس لیے بات سمیٹ رہا ہوں۔ خط لکھا گیا کس کے نام؟ مولا امام ابو عبداللہ الحسین کے نام۔ فرزند رسول
بتائیے ہمیں صمد کے کیا معنی؟ تو آپ نے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فی القرآن بغیر علم فقد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دیکھو قرآن کے حقائق میں خود سے اس طرح ڈوبنے کی کوشش نہ کرو اور بحث و مباحثہ اور مجادلہ نہ کرو بغیر علم کے، اس لیے کہ میں نے اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ سے سنی ہے یہ بات، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بغیر علم کے قرآن مجید میں کوئی قول پیش کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں محفوظ کر لے۔ پہلے تمہید میں آپ نے یہ بات لکھی اور حضور کی حدیث تحریر فرمائی، اور اس کے بعد کہا ان اللہ سبحانہ وتعالی قد فسر الصمد فقال هو اللہ احد وقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم صمد کے معنی میں سرگرداں ہو، اللہ نے تو خود صمد کے معنی وہیں لکھ دیے ہیں۔ آگے کی پوری عبارت صمد کے معنی کی تشریح ہے۔ یہ رہنمائی کس نے فرمائی؟ جو جان قرآن تھا، جو قرآن ناطق تھا، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ کی سیرت طیبہ میں یہ واقعات موجود ہیں اور دیگر ائمہ کی شان میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔